میرا ڈیور آہستہ آہستہ کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ اس طرح مزہ نہیں آ رہا، تو دیور نے ایک دم جھٹکا دیا۔ تو السلام علیکم ناظرین، میرا نام امامہ ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں صرف ابھی 16 سال کی تھی اور اتنی سمجھدار نہیں تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجبوری کی بنا پر میری شادی کر دی تھی۔ میرے شوہر کی عمر 25 سال تھی اور میرے شوہر کا نام عرفان ہے۔ میرے شوہر عرفان میرا بہت خیال کرتی تھی اور وہ بہت محبت والے شوہر تھے، لیکن مجھے اپنے دیور کی عادت ہو گئی تھی۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتی تھی، میرے 7 سسر، میرا شوہر اور میرا ایک دیور۔ میرا دیور سلمان بہت خوبصورت تھا۔ میرے دیور سلمان کی عمر فقط 14 سال تھی جب میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا دیور سلمان ابھی 14 سال کا تھا اور اس کے اوپر کافی لڑکیاں مرتی تھی، تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اپنے دیور سلمان کے ساتھ ہی سکون لوں گی، کیونکہ میرا شوہر تو مجھے خوش نہیں کر پاتا تھا۔ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی اور تب میں 15 سال کی تھی اور بالکل ہی چھوٹی تھی، لیکن مجھے سب چیزوں کا پتہ تھا، کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور پہلے میں ایک نوکرانی تھی۔ اور میری کہانی یہ ہے کہ میں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور مجھے طرح طرح کے مردوں کے ساتھ سکون دینے کی عادت ہو گئی تھی، اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دوسرا دھندا بھی چلاتی تھی اور اس کام کے لیے عادی ہو چکی تھی۔ لیکن میرے ساتھ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں آزاد خیال زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے ماں باپ کو 2 لاکھ روپے دیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے میری شادی کر دی تھی۔ میری شادی صرف 15 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ تو جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی تو میں نے اپنے سسرال کے چال چلن دیکھے تھے۔ میرے شوہر میرے ساتھ محبت تو کرتی تھی، لیکن مجھے وہ سکون نہیں دے پاتے تھے۔ میں ان کے لیے کافی سجتی سنورتی تھی اور ان کو کافی توجہ دیتی تھی، اور میں کوشش کرتی تھی کہ میرے شوہر میرے ساتھ کچھ محبت کر پائیں تاکہ میں اس سے سکون لے لوں اور مجھے کسی بھی مرد کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن میری ہر کوشش ناکام جاتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ میرے شوہر اتنے طاقتور نہیں تھے اور 25 سال کے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا ان میں مردوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اپنے دیور سلمان کو ہی اپنا بنا لوں گی اور اس کے ساتھ ہی سکون لوں گی۔ اب میں نے گھر میں فیشن وغیرہ کرنا شروع کر دیا تھا اور طرح طرح کے کپڑے پہنتی تھی اور دوپٹہ تو بالکل بھی نہیں لیتی تھی، تاکہ میرا دیور یہ سمجھ سکے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنا چاہتی ہوں اور سکون لینا چاہتی ہوں۔ میرا دیور اکثر میرے پاس بیٹھا ہوتا تو میں جان بوجھ کر اس کے پاس رہتی، اس کی طرف دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تاکہ وہ میری پہاڑیاں دیکھے اور میری پیچھے والی پہاڑیاں دیکھ کر میرے ساتھ محبت کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ کبھی کبھار میں اس کو سامنے والا سامان بھی دکھا دی اور وہ دیکھ کر کافی راضی ہوتا اور پھر وہ تیار ہو جاتا تھا، لیکن ابھی تک اس نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ یہ کرنے کی فرمائش کی تھی۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ میں اسے وقت دے دوں اور اسے اس کام کے لیے راضی کروں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دیور سلمان میرے سے شرماتا بہت تھا۔ وہ ابھی 14 سال کا ہی تھا تو اسے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے سامان کو دیکھتا غور سے تھا اور میرے خدو کال اور میری خوبصورتی پر دل تو ہار بیٹھا تھا، لیکن اسے مجھ سے کہنا نہیں آتا تھا کہ بھابی میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ امامہ بھابی اب جتنی خوبصورت ہو، میرے بھائی کے تو نصیب ہی چمک گئے ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے جس طرح کی محبت کرتی ہوں اور میرے شوہر مجھے کچھ خوش بھی نہیں کر پاتے، تو میں جس طرح کی زندگی گزار رہی تھی، میں نہ تو زندہ تھی اور نہ مر چکی تھی، کیونکہ ایک عورت کو مرد کا ہی سہارا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد اور عورت کا مرد جتنا بھی پیسے والا ہو، اسے اس کے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ عورت کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے، اور مجھے وہ محبت نہیں مل رہی تھی اور میں دن رات اس محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ تو اب میں نے اپنے شوہر سے بغاوت کرنے کا سوچ لیا تھا
اور یہی سوچا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے شوہر گھر میں ہی ہوتے تھے اور وہ صبح کام پر جاتے تھے اور شام کو واپس ہو جاتی تھی۔ ہماری رہائش لاہور کی ہے اور میرے شوہر موٹر سائیکل میں کانگ تھے اور صبح جاتے تھے، شام کو 10 بجے گھر ہو جاتی تھی۔ میرا دیور میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ میرا دیور بہت ذہین لڑکا تھا اور وہ شام کو جب پڑھائی کر رہا ہوتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی اور اسے منانے کی کوشش کرتی، اس کے ساتھ کھیلنے لگتی، لیکن میرا دیور اتنا تیز نہیں تھا اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میری بھابھی امامہ کیا چاہتی ہے اور وہ میرے ساتھ کس طرح کی محبت کرنا چاہ رہی ہے۔ میں ابو سے کئی دفعہ سگنل تو دے چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ سکون لے اور محبت کرے، لیکن میرا دیور بالکل اناری تھا۔ مجھے اسے تیار کرنا تھا اور اسے بنانا تھا اور ایک بھرپور مرد بنانا تھا تاکہ وہ آگے چل کر میرے کام آ سکے اور میں اس سے اپنا مطلب نکال سکوں۔ میرے ساتھ سسر ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا تو میرے ساتھ سسر نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ میں کھانا اوپر والے پورشن میں ہی بناتی تھی اور مجھے اور میرے شوہر عمران کو اوپر ہی کمرہ دیا گیا تھا اور ہماری رہائش بھی اوپر والے پورشن میں ہی تھی، لیکن ہمارا گھر ایک ہی تھا اور سب اکٹھے تھے۔ کھانا وغیرہ میں ہی بناتی تھی، اپنے ساس سسر کو اپنے دیور کو دیتی تھی، تو میرے ساس سسر دن کو کھانا وغیرہ کھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے اور آرام کر کے میرا دیور اسکول چلا جاتا۔ اسکول سے واپسی پر سیدھا میرے کمرے میں آتا۔ میرا دیور سلمان جتنا خوبصورت تھا اب میرے سراہا نہیں جا رہا تھا، اور جب میں اس کو دیکھ لیتی تو میرا دل کرتا کہ بس اسی کے ساتھ محبت کروں اور پوری زندگی اس کے نام لکھ دوں۔ پھر ایک دن میں نے اسے اپنا مطلب نکال ہی لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے شوہر کو سامان لینے کراچی جانا تھا، وہاں سے اچھا سامان مل جاتا تھا اور موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس لینے جانا تھا، تو میرا شوہر 4 دن کے لیے کراچی چلا گیا تھا۔ اب میرے شوہر کے پیچھے میری تو موج لگ گئی تھی، کیونکہ میں تو اپنے دیور کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے موقع دے دیا تھا۔ وہ کراچی گئے تو میں اپنے دیور کو اپنی شام کو کمرے میں لے جاتی اور اسے مناتی۔ پھر میرا دیور بھی مان گیا تھا اور میرے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں اب روز اپنے دیور سے سکون لیتی اور اسے راضی کر لیتی تھی اور اس کے ساتھ کافی راحت لیتی تھی۔ اب میرا دیور میرے ساتھ کھیل کھیلتا اور کبڈی کھیل کر مجھے سکون دے دیتا تھا۔ اب میں تو گھر میں راضی رہنے لگی تھی اور اب اپنے دیور کو میں منا چکی تھی۔ اب جب بھی مجھے موقع ملتا تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، بس میں اپنے دیور کو بول دیتی تھی کہ میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، کھانا وغیرہ کھا کر اپنی امی ابو کو دیکھ لینا اور پھر سیدھا میرے کمرے میں آ جانا۔ اسے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بھابھی میرے سے کیا چاہتی ہے، کیونکہ اب دیور بھی میرا عادی ہو گیا تھا اور وہ بھی 1 منٹ میرے بغیر نہیں گزارتا تھا اور میرے پاس آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھابھی میں اب سے فیض لینا چاہتا ہوں اور محبت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اسے منع نہیں کرتی اور اس کے ساتھ سکون لے لیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔